کہ ہم ان میں سے امام کون سا مانتے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ امام ابو حنیفہ اس جگہ پہ ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جائے شہادت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مرکز خلافت ہے. حضرت علی مرکز خلافت میں ہے تو گورنر کون ہے؟ صحابہ تابعین. مشیر کون ہے؟ صحابہ تابعین. اور ان کے وزیر کون ہے؟ صحابہ تابعین. بتاؤ دارالحکومت میں جہاں امیر المومنین ہوگا تو وزیر ادھر آئیں گے نا، مشیر ادھر آئیں گے، گورنر ادھر آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکز خلافت چونکہ کوفہ تھا، اب صحابہ کے علوم کا مرکز بھی یہ کوفہ ہے، تابعین کا مرکز کا علوم بھی یہ کوفہ ہے. خدا نے وہاں امام کو پیدا کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ایک صحابی لیا، ایران چلا گیا. دوسرا حدیث لی ہے وہ کسی اور ملک میں شام چلا گیا. ایک لیا خراسان چلا گیا. لیکن صحابہ کا آنا اور جانا چونکہ کوفہ تھا، اس لیے جو علوم عمل کی صورت میں دنیا میں پھیلے تھے وہ کوفہ میں جمع ہوئے تھے. اور اس کو میں سمجھانے کے لیے اسے خواب کا سہارا لیتا ہوں جو مناقب موفق میں موجود ہے. حضرت امام صاحب نے خواب دیکھی اور اپنے شاگرد سے کہا جاؤ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ میرے خواب کی تعبیر پوچھو. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں اور میں نے جمع کی ہیں. یہ خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ خواب دیکھا ہے. اور فرمایا جاؤ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تعبیر پوچھو. امام صاحب کو تعجب کس بات پہ تھا؟ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کا جسم محفوظ بھی ہوتا ہے اور جسم زندہ بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی کا جسم بولیے نا محفوظ بھی ہوتا ہے، زندہ. صرف وہ بولے جن کا عقیدہ ہے، جن کا عقیدہ نہیں وہ نہ بولے. جن کا عقیدہ نہیں وہ کیوں بولے بھائی؟ ہم کسی پر جبر تھوڑے کرتے، ہمارے عقیدے والے بولے. جن کا نہیں عقیدہ ہم کو بالکل مجبور نہیں کرتے. امت کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت والجماعت دیوبند کا احناف کا اجماعی عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد محفوظ بھی ہے اور جسد زندہ بھی ہے. تو جب زندہ ہے محفوظ ہے تو پھر ہڈیاں بکھری ہوئی کیسے ہیں؟ تعجب تو ہونا چاہیے نا. یہ خواب دیکھی اور تعبیر کے لیے اپنے شاگرد کو امام ابن سیرین کے پاس بھیجا. امام صاحب کے طرز عمل سے ہماری ایک نئی راہ کھلتی ہے. امام صاحب کتنے بڑے عالم تھے. امام ابن سیرین سے بڑے عالم امام اعظم ابو حنیفہ تھے، لیکن تعبیر کے فن کے امام ابن سیرین تھے. فرمایا تعبیر میں نہیں بتاتا، جاؤ ابن سیرین سے پوچھ کرو. ہمارے امام نے سبق دیا ہے کہ جو بندہ جس فن کا ہو اس فن میں رجوع اس سے کرنا چاہیے، اس فن کا رجوع اس سے کرنا چاہیے. یہ ہمارے ذات کو بھی نہیں سمجھ آتی اور ہمارے اوپر نالا ہوتے ہیں. ہم نے کہا آپ نے حدیث پڑھنی ہے، آپ نے فقہ پڑھنی ہے، توجہ فرمائیں. جب سبق سیکھنا ہے آپ توجہ فرمائیں. اور اگر ہمارا فن سیکھنا ہے تو پھر ہماری خدمات آپ لیں. ہم چھوٹے ہیں، میں مانتا ہوں چھوٹے ہیں، لیکن فن ہمارا ہے نا. تو جس بندے کا جو فن ہو اس فن آپ اس سے رابطہ کرے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل ہے. اور اگر امت امام کے طرز عمل پر آ جائے، خدا کی قسم ہماری لڑائیاں ختم ہو، آپس کی ہماری لڑائیاں ختم ہو جائے. امام ابن سیرین فرمانے لگے یہ خواب کس نے دیکھی ہے؟ شاگرد نے کہا جس نے دیکھی ہے، منع کیا کہ نہ بتاتے. فرمایا اچھا تم نہ بتاؤ یہ خواب امام حنیفہ کا آپ کا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. یہ خواب اسی نے اور کون دیکھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی انہوں نہیں دیکھی. اور میں پہ جاؤ امام صاحب جا کر مبارک دو کہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور دین جو دنیا میں بکھر گیا ہے نا، اس کے جمع کرنے کا خدا کام تم سے لے. اور یہ امام ابن سیرین نے تعبیر کیوں دی ہے؟ میں اکثر جلسوں میں کہتا ہوں میں موقف نہیں، موقف کے ساتھ کیوں پہ بات کرتا ہوں. یہ تعبیر کیوں دی؟ وجہ یہ ہے، میری دلیل پہ غور کرنا. یہ تعبیر کیوں دی ہے؟ تعبیر ایک فن ہے. مجھ سے ساری تعبیر پوچھتے نا، میں اپنے مرید کے علاوہ کسی کو تعبیر نہیں بتاتا. اس کی وجہ ہے میں ان وجوہ پہ بات نہیں کرتا. جب تک کسی عقیدت نہ ہو تعبیر بتانے کا نفع نہیں ہوتا. اور ایک مرتبہ تعبیر بتا دو، آئندہ لوگ صرف تعبیر پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھتے نہیں. اس لیے ہم تعبیریں نہیں بتاتے. خواب کا لمبا مسئلہ. یہ امام صاحب تعبیر کیوں دی ہے؟ وجہ یہ ہے میری نماز دین ہے، میرا روزہ دین ہے، میری تلاوت دین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اثر دین. ہماری نماز کا نام دین ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا نام دین ہے. اس سے ایک مسئلہ بہت بڑا، اگر بنیاد سمجھ آ رہے ہیں نا مسائل پھر سمجھ آتے. آج بحث چل رہی ہے نماز کا وسیلہ جائز ہے، حضور کی ذات کا وسیلہ جائز نہیں ہے. نماز کا روزے کا وسیلہ جائز ہے، حضور کی ذات کا وسیلہ جائز نہیں. یہ کیوں اشکال ہوا؟ اس لیے کہ لوگوں نے سمجھا کہ نماز تو دین ہے، نبی کی ذات دین نہیں ہے. میں کہتا ہوں نماز سے بڑھ کے پیغمبر کی ذات دین. جب نماز کا وسیلہ جائز ہے، حضور کا وسیلہ جائز کیوں نہیں؟ اور میں اپنے